عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان چل رہا تھا، اور گزشتہ کل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلقہ 6 اہم باتیں ذکر کی گئی تھی۔ آج کی نشست میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور مبارک عمل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیان فرمایا، اور اس مبارک عمل کے 4 حصے سمجھ لیجئے، اور ان 4 اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ علیہ السلام نے یہ سوال فرمایا، تم میں سے آج کس شخص نے صبح کو روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کے رسول۔ پھر پوچھا کہ تم میں سے کون آدمی آج کسی جنازے میں شامل ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول میں آج جنازے میں بھی شامل ہوا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج آپ میں سے کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول میں نے بیمار پرسی بھی کی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن میں جس شخص میں یہ 4 خوبیاں آ جائیں کہ روزہ بھی ہو، اور اسی طرح سے جنازے میں بھی شریک ہو، مسکین کو کھانا بھی کھلائے، اور بیمار کی بیمار پرسی بھی کرے، تو کبھی جس دن روزہ ہو اور روزہ اس نیت سے رکھو کہ آج میں یہ 4 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، اپنے اندر لانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ باقی کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ کوئی جنازے میں بھی شرکت ہو ہی جائے گی، اور جب جنازے میں شرکت ہو جائے تو پھر مسکین تو مل ہی جائے گا، اور جب مسکین کو صدقہ بھی دے دیا تو کوئی نہ کوئی بیمار بھی مل جائے گا جس کی بیمار پرسی آپ کر لیں، خیر خیریت پوچھ لیں۔ یہ وہ مبارک خصلتیں اور اعمال ہیں کہ جن خصلتوں اور اعمال کی بنیاد پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند ترین مقام ملا، صحابہ میں سب سے بلند ترین مقام۔ عرض کیا تھا گزشتہ کل میں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند ترین مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جنت کے کئی دروازے ہوں گے، جس شخص کی زندگی میں نماز کا غلبہ ہے، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ایک الگ دروازے سے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس دروازے سے نمازی لوگ داخل ہوں گے جن کی زندگیوں میں نوافل کی کثرت ہے۔ اسی طرح سے کہا جائے گا کہ جس شخص کی زندگی میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جذبہ زیادہ ہے، اور اس کی زندگی ساری کی ساری جہاد و قتال اور جنگوں میں گزری، اپنی جان اور اپنے مال کو پیش کر کے، جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمے کے لیے لڑتا رہا، اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا جس دروازے سے اہل جہاد کو بلایا جائے گا۔
اور جس کی زندگی میں صدقے کا غلبہ ہو، بہت زیادہ صدقے کا التزام و اہتمام ہو، اس کو صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جس شخص کی زندگی میں روزے کا زیادہ غلبہ ہو، بہت زیادہ روزے کا اہتمام جس نے کیا ہو، اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا کہ جو روزے داروں کے لیے مختص ہے، ریان جس کا نام ہے، جس کا معنی ہے سیراب کرنے والا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ صدقے والے دروازے سے بھی، نماز والے دروازے سے بھی، جہاد والے دروازے سے بھی، روزے والے دروازے سے بھی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہی ہوں گے کہ جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے ان کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی میں پہل کرتے تھے۔ ابو بکر نیکی والا، نیکی میں پہل کرنے والے، تو ہر نیک عمل میں پہل کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لفظ نکلا اور فوری عمل میں آیا۔ سب سے زیادہ عمل کرنے میں رغبت رکھنے والے، نیکی میں ہر جگہ پر سبقت لے جانے والے، نیکی میں ہر جگہ پر پہل کرنے والے، اس لیے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ عتیق لقب تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ صدیق بھی لقب تھا کہ جس نے نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رجال میں، مردوں میں سب سے پہل کرنے والے، اسلام میں سب سے اول سبقت کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود خوف خدا، اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ کبھی کوئی زمین سے تنکا اٹھاتے اور کہتے، ہائے کاش میں یہ تنکا ہوتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو ارشاد فرماتے، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو اپنے مزے سے پانی پیتا ہے، چشموں سے، درختوں سے پھل کھا کے گزارا کرتا ہے، تجھے حساب و کتاب کی کوئی خبر نہیں، کوئی غم نہیں، تجھے حساب و کتاب کا، مجھ سے تو حساب ہوگا۔ اور پھر کبھی یہ کہتے ہائے کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، کوئی جانور مجھے چبا لیتا، کھا لیتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنا بلند مقام تھا، اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی زیادہ تھا، اتنا اللہ سے تعلق بھی زیادہ تھا۔ رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اپنے گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نماز میں کھڑے ہو کر آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ مشرکین گزرتے ہوئے، ان کی عورتیں، بچے سب جمع ہوتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے بے پناہ روتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اور مشرکین نے یہ شکایت کی کہ بھئی آپ اسے منع کریں، یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے اور ہماری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کا قرآن سن کر، کلام سن کر متاثر ہو جاتی ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اسلام میں یہ نہ داخل ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ سے تعلق ایسا قائم تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا ہوں، بہت بلند منصب اور بلند مقام، جس صحابی کا جتنا بلند مقام تھا، اسی حساب سے اللہ کا ڈر بھی زیادہ تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جانتا ہوں، اللہ سے متعلق سب سے زیادہ مجھے معرفت حاصل ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ اللہ کا خوف میں رکھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے کیا گناہ تھے؟ آپ تو صغیرے کبیرے، چھوٹے بڑے، ہر قسم کے گناہ سے مبرہ، منزہ، پاکیزہ تھے، اس کے باوجود بھی روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا۔ یہ امت کا سبق ہے، اور گناہوں کی معافی کا تریاق استغفار ہے۔
جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میرے گناہ دھل جائیں، معاف ہو جائیں، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ کیا خوب بات ارشاد فرمائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا گندا گناہوں سے لتھڑا ہوا آلودہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے جسم کا گناہوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور پاکی کے دو راستے ہیں، گناہوں سے جسم کو پاک کرنے کے دو راستے ہیں۔ فرمایا ایک توبہ کا راستہ ہے، اس دنیا میں کوئی توبہ اور استغفار کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو پاک کر دے گا اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا گناہوں سے پاک ہونے کا راستہ وہ جہنم ہے۔ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور وہ جہنم اس کے گناہوں کو پاک اور صاف کرے گی، پھر اس قابل ہوگا کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے۔ وہ گندے جسم والا نہیں جائے گا، غلاظت والا نہیں جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اگر کوئی آدمی، کوئی بچہ باہر سے نجاست اور گندگی لے کر آتا ہے اور جسم میں سر سے لے کر پیروں تک نجاست اور غلاظت ہی ہے، تو ماں اس کو کیسے گھر میں داخل ہونے دے گی؟ باہر ہی اس کے کپڑے تبدیل کروائے گی، باہر ہی اس کو نہلائے گی۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے۔ اور اسی طرح سے یا پھر وہ باہر خود صاف ہو کے آ جائے، تو یا تو خود اپنے آپ کو صاف کر لو، اور یا پھر جہنم سے ہو کر جنت میں جانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ گناہوں پر صبر کیے ہوئے ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جہنم پر صبر کیے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے گناہوں کی معافی کرا کر اپنے جسموں کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ یہ جہنم کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہ اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے بہت سخت عذاب ہے، اور نہ معلوم کس وقت انسان کی موت کا وقت آ جائے، کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، کس وقت اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے۔ جوان کو، بوڑھے کو، بچے کو، ہر شخص کو سوچنا چاہیے مجھے ہر وقت اپنے پاک پروردگار کے پاس جانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔